گھنٹوں سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، جھیکا گلی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے ڈھوک ڈھک کے 100 کے قریب مکانات کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایمرجنسی ریسورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مری کی صورتحال کیا ہے، وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کے کیا خطرات سامنے آ رہے ہیں، جانیں گے ارسلان ایاز سے۔ ارسلان بتائیے گا کہ الارمنگ سچویشن ہے مری میں جھیکا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے؟ جی بالکل، مری کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں سے 13 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور آج اور کل بھی محکمہ موسمیات نے موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس وجہ سے جو جھیکا گلی کی لینڈ سلائیڈ ہے وہ پھر سے ایکٹیو ہوگی، اور اس دفعہ وہ بہت لارج سکیل کے اوپر ایکٹیو ہوئی ہے۔ 100 سے زائد، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مکانات جو ڈھوک ڈھک ہے وہاں پر وہ خطرے میں آ رہے ہیں، اور یہ اگر اسی طرح چلتی رہی تو پھر یہ ایکسپریس وے کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اس وقت تک تو تمام جو راستے مری کو آنے والے ہیں وہ ابھی تک فعال ہیں، مگر یہ اس سائٹ کی وجہ سے جو یہاں پر ڈھک جبری وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو لنک روڈز تھے تقریباً سارے وہ اب بند ہو چکے ہیں۔ ایک لنک روڈ باقی بچا اس علاقے کی ایکسس کے لیے، اور بظاہر کوئی حکومت کی طرف سے یا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے میکینزم نظر نہیں آ رہا کہ اگر اتنے سارے سینکڑوں گھر اس زد میں آ گئے تو ان کو کہاں پر لوکیٹ کیا جائے گا، ان کی رہائش اور دیگر چیزوں کا کیا بندوبست ہوگا۔ چند ماہ قبل بھی کوثر کالونی کے اندر ایک لینڈ سلائیڈ آئی تھی جس سے 7-8 گھر جو تھے وہ متاثر ہو گئے تھے، بلکہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کو بھی رہائش اور دیگر معاملات کے اندر کافی مشکلات کے بعد انتظامیہ ایڈجسٹ کر پائی تھی۔ 1122 اور ستھرا پنجاب اور سول ڈیفنس کے لوگ کل موقع پر گئے، اسسٹنٹ کمشنر مری نے بھی وہاں پر نہیں ارسلان، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ضلعی جو مری کی جو انتظامیہ ہے وہ کیا صرف مال روڈ جی پی او چوک کی تزئین و آرائش میں مصروف ہے؟ یہاں پر تو سچویشن جو ہے وہ بڑی سنگین ہے۔ اب لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے سے تقریباً 100 کے قریب مکانات ہیں جن کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا امدادی ٹیمیں، ریسکیو کی جو کارروائیاں ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں مری میں؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا۔ مری انتظامیہ کے حوالے سے یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ صرف 2-2.5 کلومیٹر کے سٹی ایریا تک محدود ہیں، اور دیگر جو مسافاتی علاقے وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لینڈ سلائیڈ کو قدرتی بعض لوگ کہتے ہیں، مگر اس میں جتنی غفلت کی گئی ہے، یعنی 6-7 ماہ سے آلموسٹ اب یہ اندیشہ تھا کہ یہ ہوگا، لیکن کوئی ڈرینیج سسٹم، کوئی نکاسی کا ایسا بندوبست جس سے پانی کو راستہ ملتا۔ بیسیکلی یہ پانی کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے ایک اوپر پروجیکٹ بھی ہو رہا ہے جھیکا گلی ری ماڈلنگ کا، تو وہاں پر سے کچھ جو مٹی ہے اس کی وجہ سے جو پانی کے قدرتی راستے تھے وہ بند ہو گئے، اور پھر زمین نے سرکنا شروع کر دیا، مگر سوائے لوگوں کو گھر خالی کروا کر دینے کے اور کوئی ایکٹیو یا افیکٹو میئر ضلع انتظامیہ یا حکومت پنجاب کی طرف سے نظر نہیں آ رہا۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کل یہ کہا کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اس سچویشن کے اندر، مگر لوگ انتہائی تشویش کا شکار ہیں۔ اہلیان علاقہ رات جو ہے وہ سوتے ہیں تو خوف کے عالم میں کہ صبح پتہ نہیں ان کا مکان ہوگا یا نہیں، اور کل 4 کے قریب جو مکانات ہیں وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں کل کی ڈیٹ میں سے۔ ٹھیک ہے ارسلان، آپ ہمیں سچویشن سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سب سچویشن سے آگاہ کیا۔ ڈی سی مری ظہیر شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ایٹ گراؤنڈ ہے۔ سر، سب سے پہلے تو میں جاننا ہی چاہوں گا کہ لینڈ سلائیڈنگ کے بارے میں بتائیے گا، کیا سچویشن ہے، آپ لوگ کتنے پریپیئرڈ ہیں؟ آلسو یہ جو ڈھوک ڈھک کا گاؤں ہے، if I'm pronouncing it right، اس کی آبادی کتنی ہے؟ یہاں پہ 100 سے زائد مکانات بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہونے کا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے بھی یہاں پہ ایک جھیکا گلی کی سلائیڈ ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارچ میں ایک بہت بڑا جو ہے بارشوں کا جو ایک سلسلہ چلا، اور اس میں ہمارا پورا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں تقریباً 50 کے قریب لینڈ سلائیڈ ہوئی دونوں تحصیلوں میں۔ تو اس پہ جو یہ ایک جو نیچرل ایک جو آفت ہے ظاہر ہے وہ آئی، اور اس پہ ہم نے بڑا پرومپٹلی اس کو رسپونڈ کیا۔ ہائی وے کی مشینری اور ہمارے دیگر محکمہ جات، ریسکیو 1122، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سول ڈیفنس، سب نے جو راستے تھے ان کو کلیئر کیا ہے۔ جھیکا گلی کی جو لینڈ سلائیڈ ہے وہ مڈ سلائیڈ ہے، اور اس کا جو یہ بیسیکلی تو یہ ایک لو لائنگ ایریا، اور جہاں پہ جتنے بھی یہ گھر افیکٹ ہوئے ہیں دے آر آل انکروچر آن اسٹیٹ لینڈ۔ سارے یہ جو یہ فارسٹ لینڈ کے اوپر جو یہ انکروچمنٹس ہوئی ہیں
یہ کسی کی پرمیشن یا اپروول سے نہیں ہوئی. اچھا. میرے خیال میں آپ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہ نہیں ہیں, اور نہیں یہ چیز جو ہے وہ نہیں میں تو سر میں جاننا پھر آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, تو بڑا اچھا ہوگا کہ آپ نے ہماری توجہ دلا دی اس معاملے کی طرف. سر یہ تو پھر راتوں رات تو مکانات نہیں بنتے نا, راتوں رات تو اگر آپ کہیں کہ اوور نائٹ انکروچمنٹس ہو گئی تو وہ تو نہیں ہوتی. پورا سال ہم ان تجاوزات کو ہونے کی اجازت دیتے ہیں, کہیں سے یہ لوگ بھی شاید این او سی لیتے ہوں گے, یا چلے این او سی بھی نہیں لیتے لیکن لوگ دیکھتے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے. تو پھر مونسون میں آ کے ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں, یہ انکروچمنٹس ہیں؟ جو جب آپ نیچرل اپنے جو راستے ہیں, جو پیسیجز ہیں, ڈرینز کو جب بند کریں گے اور درختوں کو کاٹیں گے, زمین کو کاٹیں گے, تو اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر آتی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پارٹ پہ بھی یہ چیز فال کرتی ہے کہ یہ انکروچمنٹس نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈسپائٹ دیٹ یہ چونکہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, ابھی اس کے اوپر ہم نے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی آنریبل سی ایم کی ڈائریکشن تھی, ہم نے ایک فارنر جو ہمارے جیپنیز جو ہیں ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی یہاں پہ انوائٹ کیا, اور انہوں نے وزٹ کیا اور اپنی ایک ڈیٹیل رپورٹ یہاں پہ سبمٹ کی ہے. جو ابھی ہم نے ٹیمپریری جو یہاں پہ ایکشنز ہو سکتے ہیں وہ ضرور کیے ہیں, ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے بھی کیے ہیں. پہلے بھی ہم نے جو لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان کو 1 ماہ کے قریب اپنے پاس ٹھہرایا, اور ان کو جہاں جہاں ہم سیٹل کر سکتے تھے سیٹل بھی کیا, اور ان کو جو ہمارے پاس جو پی ڈی ایم اے سے جو چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کی اور ان کو لک آفٹر کیا. اور یہ بھی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہے. ہم نے اپنے پورا جو ڈسٹرکٹ مری ہے اور اس کو ٹوز رکھا ہوا ہے. کل بھی 5 سے 7 لینڈ سلائڈ مختلف جگہوں پہ ہوئی ہیں, اور ان کو ہم نے فوراً اس کو کلیئر کروایا, راستے کلیئر کروائے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ہے, جب آپ چیزوں کو نیچرل چیزوں کو obstruct کریں گے, یہاں پہ جو انلیگل کنسٹرکشن سر یہ obstruction روکنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری نہیں ہے, آپ ڈی سی مری ہیں, ہم 200 کے قریب بلڈنگز جو ہیں مری میں, تجاوزات نہ ہو, تعمیرات نہ ہو, ہم درخت نہ کاٹے جائیں. 200 کے قریب بلڈنگز جو ہیں وہ ڈیمالش کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ابھی بھی آپریشن, کل بھی بارش میں ہمارے آپریشن جاری رہے ہیں. سو ان چیزوں کے اوپر ہماری ڈیٹرنس ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری سرویلنس رکھیں گے, اور یہ دوبارہ سے یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہوں گی کہ انلیگل انکروچرز کو ہم الاؤ کریں کہ وہ کہیں بھی جو ہے یہ چیز کریں. اور پھر ڈیفینیٹلی ہم ایز اے ہیومن بینگ آن سمپتھیٹک ویو کے تحت ہم سب ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں, ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو سیٹل بھی کیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ایک جگہ جہاں پہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تو وہاں پہ کیوں کنسٹرکشن کی گئی ہیں. لیکن ابھی بھی ہمارے کل بھی سارے محکمہ جات جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود رہے ہیں. ریسکیو 1122, ہمارے ہائی وے ڈپارٹمنٹ, اے سی صاحب, سول ڈیفنس, سب لوگوں نے وہاں سے ان کو ٹھیک ہے. یہ سیاحوں کی آمد سے متعلق سیاحوں کی آمد سے متعلق کیا صورتحال ہے اس وقت مری میں, اور ایڈوائزری آپ جاری ہوئی ہے, ان کے لیے کیا احکامات ہیں سیاحوں کے, ٹورسٹ کے لیے؟ جی یہ آپ کے علم میں ہے, گزشتہ کچھ 4-5 دن سے ایک اسپیل جو بارشوں کا مسلسل چل رہا ہے, اور آلموسٹ یہ 100+ ملی میٹر جو ہے وہ تقریباً رین فال جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی لینڈ سلائڈز کا جو ہے وہ خطرہ موجود ہے. سلپری بھی روڈز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. ڈپارٹمنٹ سارے فیلڈ میں موجود ہیں. میری ایک تو سیاحوں سے گزارش ہوگی کہ کمزور گاڑی کے ساتھ جو مری کی طرف جو ہے وہ سفر بہت خطرناک ہے. سلپری روڈز ہیں, اور دوسرا یہاں کے جو ڈرائیونگ کا جو ایک آسپیکٹ ہے وہ بھی لوگوں کو اتنا اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی. تو مضبوط گاڑی کے ساتھ آئیں, محکمے موجود ہیں, ہم ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے. احتیاط کے ساتھ آئیں, اور جہاں پہ سلائیڈ ہے وہ جہاں ڈائیورژنز ہیں بالکل اس میں جو ہے وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ اور ہمارے جو موٹر ویز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. رائٹ, بہت شکریہ ڈی سی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور سیاحوں کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ, میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹریول کرنے سے گریز کریں, لیکن اگر پھر بھی آپ بہت من چلیں, ٹریولنگ کے دیوانے تو جائیں, لیکن مضبوط گاڑی کے ساتھ آئیں, اور موسم کو جو ہے وہ ذرا اس کی نو ہاؤ کر کے ایڈوائزری پڑھ کے پھر آپ لوگ جائیں.